السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ رحمان آیت نمبر 46 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں بہت زیادہ شاخوں والے ہیں، اور پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جیسا کہ سورۃ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے اپنی نفس کو خواہشوں سے روکے رکھا۔ دنیا میں اپنے نفس کو بری خواہشوں سے، ہر طرح کی غلط خواہشوں سے روکے رکھا، نہ سرکشی کی، نہ دنیاوی زندگی کو اس نے آخرت پر ترجیح دی، اور اس بات کو خوب جان لیا کہ آخرت جو ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہوئے فرائض جو تھے سر انجام دیے، پورے کیے، اور حرام کردہ امور سے اجتناب کیا، یعنی جس کام کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ کام اس نے پورے کیے، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کام سے وہ رکا رہا۔ اپنی دل کی جتنی بھی بری خواہشیں تھیں، جو ناجائز خواہشیں تھیں، اس سے اس نے اجتناب کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو باغ رکھے گا، اس کو دو باغ عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ امام بخاری نے عبداللہ بن قیس سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنتان من فضة آنیتہما وما فیہما وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الکبر على وجہہ فی جنت عدن۔ دو باغ جنتی کے بنے ہوئے ہوں گے، جنتی کو دو باغ دیے جائیں گے، اور دو باغ چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اس میں سے دو باغ چاندی کے بنے ہوں گے، ان کے برتن اور جو کچھ بھی ان میں ہوگا سب چاندی کا بنا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور دو باغ جو ہیں سونے کے ہوں گے، ان کے برتن بھی سونے کے ہوں گے، اور جتنی بھی اس میں چیزیں ہوں گی سب سونے کی ہوں گی۔ اور ان کے رب تعالیٰ کے دیدار کے درمیان اللہ رب ذوالجلال کے چہرہ اقدس پر کبریائی کی چادر ہوگی۔ اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان، جنتی کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا جس وقت اللہ رب العالمین فرمائیں گے، لیکن ان اللہ کے درمیان اور اس جنتی کے درمیان اللہ رب العالمین کے چہرہ اقدس پر کبریائی کی چادر ہوگی، اور وہ جنت عدن میں ہوں گے۔ اسے امام ابو داؤد کے سوا باقی محدثین نے عبدالعزیز بن عبدالصمد کے طریق سے روایت کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ انسانوں اور جنوں سب کے بارے میں عام ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جن بھی جنت میں داخل ہوں گے بشرط یہ کہ وہ ایمان لے آئیں اور تقوی کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں دونوں پر اپنے اس احسان کا اظہار فرمایا ہے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
فبأي آلاء ربكما تكذبان، جو شخص بھی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں جنتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے ذواتا افنان، دونوں بہت سی شاخوں والے ہیں، یعنی سرسبز شاداب اور خوبصورت ٹہنیاں، پکے ہوئے میٹھے پھل اور رسیلے پھلوں سے لدی پھندی ہوں گی۔ عطا خراسانی و مفسرین کی ایک جماعت کا یہی قول ہے۔ یہاں افنان سے مراد جنت کے درختوں کی ٹہنیاں ہیں جو ایک دوسرے کو چھو رہی ہوں گی۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ فرمایا فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے، وہ چشمے ان درختوں اور ٹہنیوں کو سیراب کرنے کے لیے رواں دواں ہوں گے، جس سے تمام انواع و اقسام کے پھل پیدا ہوں گے۔ فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک چشمے کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے۔ عطیہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک چشمہ صاف شفاف پانی کا ہوگا اور دوسرا پینے والوں کے لیے لذت بخش شراب کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں سب پھل دو دو قسم کے ہوں گے، یعنی ان تمام انواع و اقسام کے پھل جنہیں یہ جانتے اور بہتر جانتے ہوں گے، اور وہی پھل انہوں نے دنیا میں بھی دیکھے ہوں گے، لیکن جنت میں جو پھل دیا جائے گا وہ دنیا کی جیسی شکل میں نظر آئے گا، دنیا کے پھل جیسی شکل میں نظر آئے گا، لیکن اس کا مزہ اور اس کا ذائقہ بالکل علیحدہ ہوگا، اور وہ پھل بھی جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، اور کسی دل میں اس کا تصور تک نہ آ سکتا ہوگا۔ فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ابراہیم بن حکم بن ابان نے اپنے والد سے اور انہوں نے عکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دنیا میں کوئی میٹھا یا کڑوا پھل نہیں مگر جنت میں بھی وہ ضرور ہوگا، یعنی کوئی جتنے بھی آپ نے میٹھے یا کڑوے پھل دنیا میں دیکھے ہیں وہ جنت میں بھی آپ دیکھیں گے، وہ جنت میں بھی ہوگا، حتیٰ کہ ہندل جس کو تمہ بھی جنت میں، جو تمہ کہتے ہیں، ہندل کا درخت، ہندل کا پھل، جس کو تمہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی جنت میں ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا میں صرف نام ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے پھلوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کے ناموں جیسے ہوں گے لیکن اس کے کھانے پینے میں، لذت میں بالکل علیحدہ ذائقہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اہل جنت ایسی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں جھکی نظروں والی شرمیلی اور با حیا حوریں ہوں گی، ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ ہیرے اور موتی مونگے ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کی جزا تو احسان ہی ہے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے متکئین، یعنی جنتی جو ہیں وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور تکیہ لگانے سے یہاں مراد لیٹنا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد آلتی پالتی مار کر بیٹھنا ہے۔
علی فرش بطائنها من استبرق، ایسے بچھونوں پر جن کے استر دبیس ریشم کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ہم دو غلاف چڑھاتے ہیں، ایک تو استر ہوتا ہے، جب استر اتنا خوبصورت اور ریشم کا ہوگا، اکرمہ، ضحاک اور قتادہ کا قول ہے کہ استبرق موٹے ریشم کو کہتے ہیں۔ ابو عمران جونی کا قول ہے کہ اس سے مراد سونے سے مزین ریشم ہے۔ گویا اس بات پر مطلع فرمایا گیا کہ اس کا ظاہر بھی بہت اعلیٰ ہوگا اور اس کا باطن بھی بہت نفیس ہوگا۔ جب استر کا یہ حال ہوگا کہ وہ سونے سے مزین ریشم کا بنا ہوا ہوگا، تو اب ہم سوچیں کہ اللہ اکبر، اس کا باہر کا جو غلاف ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ ان کے اندرونی حصے ہوں گے، تو ان کے بیرونی حصوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے، یعنی ان کے پھل ان کے بہت قریب ہوں گے، جس طرح سے جنتی چاہیں گے وہ ان کو تناول فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں فرماتے ہیں قطوفها دانیہ، جن کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان سے خمدار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے، اور پھلوں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔ ان کو کھانے سے نہ صرف یہ کہ منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ ٹہنیاں خود بخود ان کی طرف جھک کر آ جائیں گی۔ جس طریقے سے اہل جنت جو ہیں اپنے تکیے لگائے ہوئے اپنے تختوں پر لیٹے اور بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور درخت جو ہیں ان کے بالکل پاس ہی ہوں گے، اور پھل ان درختوں میں لٹک رہے ہوں گے، تو جیسے ہی کسی جنتی کا دل چاہے گا فلانا پھل کھاؤں، تو سبحان اللہ اس کی ٹہنی جو ہے جھک کر خود ہی اس کے منہ کے پاس آ جائے گی، اور خود ہی ٹوٹ کر پھل جو ہے اس کے منہ میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا رب ہم کو بھی یہ ساری نعمتیں جنت میں نصیب فرما دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھونوں کی عظمت و نفاست بیان کرنے کے بعد فرمایا فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں یعنی ان بستروں میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں، یعنی وہ ایسی عفت مآب ہوں گی کہ اپنے شوہروں کے سوا کسی کی طرف نہیں دیکھیں گی، اور ان سے بڑھ کر کسی چیز کو خوبصورت نہیں سمجھیں گی۔ یہ ابن عباس اور قتادہ اور ابن زید کا قول ہے۔ روایت ہے کہ ان میں سے ایک اپنے شوہر سے کہے گی واللہ ما فی الجنت شیء احسن منک وما فی الجنت شیء احب الی منک فالحمد للہ الذی جعلک لی وجعلنی لک۔ اللہ کی قسم، میں جنت میں تجھ سے بڑھ کر خوبصورت کسی اور چیز کو نہیں دیکھتی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی ہوں گے میرے اور آپ کے شوہر، جہاں پر ان کو حور عین دی جائیں گی، اور دیکھیے حور عین جو ہے وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی، اور کتنی پیارے الفاظ سے تعریفیں کر رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ کہے گی واللہ ما فی الجنت شیء احسن منک، کہ میں جنت میں تم سے بڑھ کر خوبصورت کسی اور چیز کو نہیں دیکھتی، اور نہ جنت میں تجھ سے بڑھ کر مجھے کوئی اور چیز محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تعریف کرے گی اور کہے گی فالحمد للہ الذی جعلک لی وجعلنی لک، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے میرے لیے اور مجھ کو تیرے لیے بنایا ہے۔ اب ہم سوچیں دنیا میں کبھی ہم اپنے شوہروں کو اتنے پیارے الفاظ میں تعریف کرتے ہیں، یا اتنے پیارے الفاظ سے ان کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلک لی وجعلنی لک؟ نہیں، ہم میں سے بہت کم ایسی ہوں گی جو اپنے شوہروں کی قدر کرتی ہیں، لیکن جنتی عورتیں جو ہیں ان مردوں کی قدر کریں گی۔ فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی کسی جن نے ہاتھ لگایا، بلکہ وہ کماری ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی۔ ان کے شوہروں سے پہلے کسی جن یا انسان نے ان سے مقاربت نہیں کی ہوگی۔ یہ آیت کریمہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مومن جن بھی جنت میں جائیں گے۔ ارطاد بن منظر نے کہا ہے کہ زمرہ بن حبیب سے پوچھا گیا کیا جن بھی جنت میں داخل ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، اور وہ وہاں نکاح بھی کریں گے۔ جنوں کا جنیوں سے اور انسانوں کا انسان عورتوں سے نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، انہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے، تو فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان حوروں کی کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجاہد، حسن اور ابن زید وغیرہ نے کہا ہے کہ وہ رنگت کی صفائی میں یاقوت جیسی اور سفیدی میں مرجان کی طرح ہوں گی، اور انہوں نے مرجان کے لفظ کو یہاں موتیوں کے معنی میں لیا ہے۔ امام مسلم نے محمد بن سیرین سے روایت کیا ہے کہ اس بات پر لوگوں نے یا تو فخر کا اظہار کیا یا آپس میں گفتگو کی کہ جنت میں مردوں کی اکثریت ہوگی یا عورتوں کی، یعنی آپس میں فخر کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جنت میں مردوں کی اکثریت ہوگی یا عورتوں کی۔ تو ابو ہریرہ نے کہا، کیا ابو قاسم نے یہ نہیں فرمایا جنت میں داخل ہونے والی پہلی جماعت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، اور اس کے بعد والی جماعت آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کے مانند ہوگی، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ 2 بیویاں عطا فرمائے گا کہ ان کی پنڈلیوں کی چربی گوشت میں سے نظر آ رہی ہوگی، اور جنت میں کوئی شخص بھی بیوی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ امام احمد نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت میں ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا یہ سارا حصہ اس کی عطر کی خوشبو سے بھر جائے، اور زمین و آسمان کے درمیان کے حصے کو پاکیزہ کر دے، عطر کی خوشبو سے پاکیزہ کر دے۔ اس کے سر کا دوپٹہ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کو امام بخاری نے بھی اسی طرح سے روایت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نے دنیا میں اچھا عمل کیا، آخرت میں اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورۃ یونس، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور بھلائی ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو وہ مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایسی عظیم الشان نعمتوں کا ذکر فرمایا جن کی قیمت کا کوئی عمل نہیں بن سکتا بلکہ یہ محض اس کا فضل و کرم ہوگا، تو اسی لیے ان تمام نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو گہرے سبز سیاہی مائل ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان دونوں میں لذیذ پھل ہوں گے اور کھجور کے درخت اور انار بھی ہوں گے۔ پھر تم دونوں نے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان سب باغوں میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہیں، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حوریں جو خیموں میں محفوظ ہوں گی،
پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبز اور نہایت نفیس نادر قالینوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آپ کے رب ذوالجلال والاکرام کا نام بہت ہی بابرکت والا ہے. یہ دو باغ مقام و مرتبہ اور فضیلت میں پہلے باغوں کی نسبت کم تر ہوں گے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتان، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں. اس سے پہلے یہ حدیث بیان کی جا چکی ہے جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. دو باغ چاندی کے ہوں گے، ان میں برتن اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں اس باغ میں. دو باغ چاندی کے ہوں گے، ان دونوں باغوں میں برتن اور تمام اشیاء بھی چاندی کی ہی بنی ہوں گی. اور دو باغ سونے کے ہوں گے کہ ان میں برتن بھی اور دیگر ساری چیزیں جتنی بھی ہوں گی سونے کی ہوں گی. پہلے دو باغ مقربین کے لیے اور دوسرے دو باغ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے. پہلے دو باغوں کے دوسرے دو باغوں پر شرف اور فضیلت کے کئی دلائل ہیں. پہلے دو باغوں کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا ہے اور تقدیم افضلیت کی دلیل ہے. اور پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتان، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں. اس سے بھی پہلے باغوں کے شرف اور بلند مرتبے کی طرف اشارہ ملتا ہے. وہاں فرمایا تھا ذواتا افنان، یعنی پیچھے آپ نے پڑھا ہے ذواتا افنان سورۃ الرحمن میں ہی دونوں بہت سی شاخوں والے ہیں. اور یہاں فرمایا ہے مدھامتان، دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں. یعنی پانی سے شدید سیرابی کے باعث، یعنی اتنی گہرائی ہوگی اس پانی کے اندر، اتنا گہرا ہوگا اور اتنی شدید اس کی گہرائی ہوگی، اس کے باعث وہ سیاہ معلوم ہوتے ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی فرمایا ہے کہ پانی سے شدید سیرابی کے باعث گھنے سبز ہونے کی وجہ سے سیاہ معلوم ہوتے ہوں گے. اللہ اکبر. اصلاً وہ ہوں گے سبز رنگ کے، گھنے سبز ہوں گے، لیکن گہرائی کی وجہ سے ان کا رنگ جو ہے وہ کالا نظر آ رہا ہوگا، سیاہ نظر آ رہا ہوگا. محمد بن کعب نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سبزے سے بھرے ہوئے ہوں گے اور درختوں کی باہم ملاوٹ، شاخوں کی سرسبزی اور شادابی اور تازگی میں کوئی شک نہیں ہوتا. اللہ اکبر. وہاں فرمایا تھا، آگے پیچھے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فیہما عینان تجریان، اور ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں. اور یہاں فرمایا نضاختان، جوش مارتے ہوئے. علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ چشمے بہ رہے ہوں گے، جبکہ ابلنا بہنے کی نسبت زیادہ قوی ہوتا ہے. ضحاک کہتے ہیں کہ نضاختان کے معنی یہ ہیں کہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان میں پانی کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. پیچھے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں میں لذیذ پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے باغات میں انواع و اقسام کا عموم اور کثرت بیان کی گئی ہے، اور دوسری آیت میں نکرہ سیاق اثبات کے لیے ہے، عموم کے لیے نہیں. اسی وجہ سے کھجور اور انار کا ذکر فرمایا. اور یہ خاص کے عام پر عطف کے قبیل سے ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور کئی دیگر ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے. کھجور اور انار کا بطور خاص اسی لیے ذکر فرمایا کہ انہیں دیگر پھلوں پر شرف حاصل ہے. پھر فرمایا فیہن خیرات حسان، ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں.
کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جنت میں بہت سی اچھی اچھی اور خوبصورت چیزیں ہوں گی، یہ قول امام قتادہ کا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جنت میں صالح، خوبصورت جسم اور خوبصورت چہرے والی عورتیں ہوں گی، یہ جمہور کا قول ہے۔ اور حضرت ام سلمہ سے مرفوعاً بھی یہ مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے اس فرمان باری تعالیٰ فیہن خیرات حسان کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا خیرات الاخلاق حسان الوجوہ، وہ اچھے اخلاق والی خوبصورت چہروں والی ہوں گی۔ اللہ اکبر، جنت کی حوریں جو ہیں اچھے اخلاق والی خوبصورت چہرے والی ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ غزال چشم حوریں یہ گیت گائیں گی، ان کی آنکھیں جو ہیں غزال خوبصورت آنکھیں ہوں گی اور وہ یہ گیت گائیں گی، نحن الخیرات الحسان خلقنا لازواج کرام۔ اللہ اکبر، نحن الخیرات الحسان خلقنا لازواج کرام، ہم بہترین خوبصورت ہیں اور معزز و محترم خاوندوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ پھر فرمایا حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں، خیموں میں چھپی ہوئی ہوں گی۔ اور پیچھے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن ہی میں آپ نے پڑھا ہے فیہن قاصرات الطرف، ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی، یعنی ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے اپنی نظر کو خود جھکا لیا ہو وہ اس سے افضل ہے جس کی نظر کو جھکا دیا گیا ہو۔ اللہ اکبر، گو سب کی سب پاک باز، عفت مآب اور کنواری ہوں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فی الخیام، خیموں میں مستور ہوں گی، چھپی ہوئی ہوں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بلا شبہ جنت میں جوفدار موتیوں سے بنا ہوا ایک خیمہ ہوگا جس کا عرض جو ہے 60 میل کا ہوگا۔ اس کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں مومن کے اہل خانہ ہوں گے، مومن کے گھر والے ہوں گے جو دوسروں کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور مومن ان اپنے اپنے اہل خانہ کے پاس آئیں گے اور جائیں گے، یعنی سبحان اللہ حوریں ہوں گی تو اس خیمے کے اندر ہر ایک کونے میں حور ہوگی۔ اللہ اکبر، اور اس جنتی کے اہل خانہ ہوں گے۔ تو جب یہ ایک سے اٹھ کر دوسری اہل خانہ کے پاس جائے گا تو یہ پہلے والے اہل خانہ جو ہیں وہ دوسرے اہل خانہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، حالانکہ ایک ہی خیمے میں ہوں گے لیکن سبحان اللہ ایک ایک کونے میں ہوں گے اور ہر کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکے گا، اس لیے کہ اس خیمے کا عرض جو ہے 60 میل کا ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم یا رب ارزقنا فی الجنہ۔ ایک روایت میں ہے 30 میلا، خیمے کا عرض جو ہے 30 میل ہوگا۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ اس طرح ہیں، بے شک مومن کے لیے جنت میں ایک ہی جوفدار موتی سے بنایا گیا خیمہ ہوگا جس کا طول جو ہے، جس کی لمبائی جو ہے 60 میل کی ہوگی۔ مومن کے اس میں اہل خانہ ہوں گے، مومن ان کے پاس جائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں ان اہل جنت سے پہلے کسی بھی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا ہے، مگر اس میں یہ اضافہ بھی ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، اس میں یہ بھی اضافہ ہے کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، وہ حوریں جو ہیں اتنی چمک ہے ان کی جیسے موتی ہے، موتی کی طرح سے چمک رہی ہوں گی۔ جیسے یاقوت آپ دیکھتے ہیں نا، آج ہم دنیا کا یاقوت دیکھتے ہیں، جنت کا یاقوت تو جب دیکھیں گے تو ہمارے حیرت کے ہماری آنکھیں ہی کھلی رہ جائیں گی۔ سبحان اللہ، دنیا کا یاقوت دیکھتے ہی ہم اتنے حیران ہو جاتے ہیں اور کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں، میں اس کے موتی اس یاقوت سے، اس مرجان سے ہار بنوا لوں، انگوٹھی بنوا لوں۔ اللہ اکبر، لیکن جنت کا یاقوت اور جنت کا مرجان اس دنیا کے یاقوت مرجان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی پروردگار کی
تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے جنتی بیٹھے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رفرف کے معنی جو ہیں وہ قالین کے ہیں، رفرف کے معنی قالین کے ہیں، اور مجاہد، اکرمہ اور کئی دیگر ائمہ کا بھی یہی قول ہے کہ اس سے مراد پلنگ پوش ہیں۔ علا بن بدر نے کہا ہے کہ تختوں پر رفرف اس طرح ہوتا ہے جیسے لٹکنے والے قالین ہوں، وعبقری حسان، اور نفیس مسندوں پر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ، ضحاک کا قول ہے کہ عبقری کے معنی مسند کے ہیں، واللہ اعلم۔ پھر فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب ذوالجلال والاکرام کا نام بڑا بابرکت ہے، وہ ذات پاک اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی تعظیم بجا لائی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی عزت کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے، نا شکری اللہ کی نعمتوں کی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے، ہر وقت اس کا ذکر اپنی زبان پر رکھا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذی الجلال والاکرام کے معنی یہ ہیں کہ وہ عظمت و کبریائی کا مالک ہے۔ دوسری حدیث میں ہے بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم و بزرگی بجا لانے سے یہ بھی ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان اس حامل قرآن کی جو اس میں نہ غلو سے کام لے اور نہ اس سے اعراض کرنے والا ہو، اور عادل حاکم کی عزت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا الذو بذی الجلال والاکرام، الذو بذی الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام سے وابستہ ہو جاؤ، چمٹ جاؤ۔ اسے امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ جوہری کہتے ہیں کہ الذو فلان بفلان، اس کے معنی ہے لازم و وابستہ ہو جانے کے ہیں۔ الذو فلان بفلان، اس کے معنی لازم و وابستہ ہو جانے کے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ دعا میں یا ذی الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اور جب بھی دعا کرو تو یا ذی الجلال والاکرام کو خوب پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دعا کو قبول فرمائے گا۔ کہا کہ اس کو لازم پکڑ لو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الزاز کے معنی الہا وزاری کے ہیں، یعنی گریہ وزاری کے ہیں، عاجزی و انکساری کرنے کے ہیں۔ اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ دونوں معنی قریب قریب ہیں، واللہ عالم، اور اس میں مراد مداومت، لزوم اور الہا وزاری ہیں۔ صحیح مسلم اور سنن اربع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اس قدر بیٹھا کرتے تھے کہ یہ کلمات پڑھے جا سکیں۔ آپ سلام پھیرتے تھے تو اللہ اکبر ایک دفعہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ، اور پھر کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ ہم کو بھی ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اس قدر جانماز پر بیٹھا کرتے تھے کہ یہ کلام ضرور کہتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اور پھر آیت الکرسی ہر انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ، تو سلامتی والا ہے، تیری طرف سے سلامتی ہے، تو بہت بابرکت ہے، اے جلال و عزت کے مالک۔ الحمدللہ، سورۃ رحمان کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ الحمدللہ وللہ الحمد والمنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، اور اگر مجھ سے کوئی اونچ نیچ، کوئی زیر اور زبر کی، کسرہ اور فتحہ کی، ضمہ کی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین اور اس کا قرآن جو ہے اس سے پاک ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی سی جد و جہد کو قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔